بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترمہ ناظرین، میں آپ کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کا واقعہ بیان کروں گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس دن اس جگہ میں آپ سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ ان باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب ہونے کے اشارے دیے، لیکن جب حجۃ الوداع میں سورہ مائدہ کی یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، پریشان ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مشن کی تکمیل کی اطلاع ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں عام معمول سے اضافہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بہت عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نماز کے لیے کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وفات سے تقریباً 1 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کو اپنے ہاں بلایا۔ میں بھی ان صحابہ میں شریک تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے جرأت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے، کفن ڈالنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھنے اور قبر مبارک میں اتارنے وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے۔ علیہ وسلم نے ہمارے ان سوالات کا ایک ایک کر کے جواب دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد اور بیمار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان جنت البقیع کو عام معمول سے زیادہ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کافی دیر رکتے تھے اور جنت البقیع میں دفن لوگوں کے لیے لمبی لمبی دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہونے سے پہلے روم کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روم کے خلاف بھیجی جانے والی مقرر کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے، ان کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ رضی اللہ عنہ مجھے بہت پیارا ہے اور اس میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو ایک اچھے کمانڈر میں ہونی چاہیے۔ اسلامی لشکر نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روم کے خلاف جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ سفر کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات گزرنے کے بعد اٹھے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیر تک رہے اور اہل قبور کے لیے لمبی دعائیں مغفرت فرمائی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں واپس تشریف لائے تو سر میں معمولی درد محسوس ہوا، پھر بخار ہو گیا۔ صبح بخار کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے جھنڈا تیار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں روم کے خلاف جہاد کے لیے کوچ کرو۔ اسلامی لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ سے باہر جرف نامی مقام پر جمع ہونے لگا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے جرف پہنچ گئے۔ چند دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا درد شدید ہو گیا اور بخار بھی تیز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں کمرے سے باہر آئے اور موجود لوگوں کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شریک ہونے کی تاکید فرمائی۔
بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اسود انسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بنو اسد قبیلہ میں طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حضرت فردہ رضی اللہ عنہا کو حکم بھجوایا کہ جس طرح بھی ہو سکے اسود انسی کے فتنے کو ختم کرو۔ حضرت فردہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملنے کے بعد اسود انسی کے خلاف فوج کشی کی، اور اسود انسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمان لشکر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مسلمہ اور طلحہ کے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ختم ہوئے۔ جب مرض میں شدت پیدا ہوئی تو سب ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سر درد اور بخار شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر مشکوں سے ٹھنڈا پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی، اور پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو شرک سے بچنے، غلاموں، نوکروں اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا پورا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ بلا کر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے راز بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی، جسے سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے موت آئے گی اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت میں عورتوں کی سربراہ ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی اور ہنس پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران انصار صحابہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پریشانی کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرمایا اور کہا اے مہاجرین، تم انصار کا احسان یاد کرو، انہوں نے میرے ساتھ اپنے وعدے کو خوب نبھایا۔ انصار مدینہ میں تم سے پہلے موجود تھے، تم ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے تمہاری پوری مدد کی، ان کے تم پر بڑے احسان ہیں۔ تم انصار کی کوتاہیوں کو معاف کرو اور ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مرض کے دوران کچھ دینار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑا سنبھلی تو پوچھا وہ بچے ہوئے دینار کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا ان کو فوراً صدقہ کر دو۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میرے پاس دینار موجود ہوں؟ مرض کے دوران ایک دن حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سہارے ظہر کے وقت مسجد نبوی تشریف لائے۔ نماز سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، پہلے شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، ممبر پر بیٹھ گئے اور پہلے خطبے کی باتوں کو دہرایا۔ ایک شخص اٹھا اور کہا یا رسول اللہ، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 3 درہم قرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لے کر ایک مسکین کو دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 درہم ادا کر دیے۔ ایک اور شخص اٹھا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 درہم دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے مال غنیمت سے زیادہ وصول کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 درہم لے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں بھی کوئی بری عادت ہو تو وہ مجھے بتائے تاکہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ بہت لوگ باری باری اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ مسجد نبوی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تشریف لے آئے اور وہاں موجود عورتوں سے گفتگو فرمائی اور ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ دوران مرض مسجد نبوی میں آخری نماز مغرب امامت سے پڑھائی۔ نماز عشاء کے وقت پوچھا، کیا لوگ نماز عشاء ادا کر چکے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عشاء کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت کی وجہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جرف میں ٹھہرا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جھک کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر اسامہ رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیے۔ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں صبح کی نماز پڑھتے دیکھ کر مسکرائے اور پھر پردہ کھینچ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرسکون تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے۔ باقی صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون کی خبر سن کر خوش ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، نماز اور غلاموں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈبوتے اور مبارک چہرے پر ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سختی دیکھ کر رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر تسلی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا، ہاتھ پھیلا دیے اور اللہم فی رفیق اعلیٰ، اے اللہ بلند مرتبہ رفیقوں میں رکھنا کہا اور روح مبارک جسم اطہر سے نکل گئی۔ یہ دن 12 ربیع الاول 11 ہجری تھا اور سورج سر سے ڈھل چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا۔ جنازہ حجرے کے اندر تھا۔ لوگ باری باری تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے تھے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے نماز پڑھی، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے کمرے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کی رات دفن ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔